اس میں وہ جو ریسیپینٹ اور گفٹ کا علاقہ ہوتا ہے نا آپ کے ڈیٹینسٹو میں، جن میں گفٹ اور ریسیپینٹ کا ہونا، پہلے لاتے ہیں ریسیپینٹ کو اور بعد میں گفٹ کو لاتے ہیں، یہ وہ طریقہ ہے. یہ اس کو ڈیٹینسٹو آپ کی انگریزی میں کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اللہ کریم تجھے جنت مانگتے ہیں. ان کا حل ہوا، انہوں نے جنت دیکھی ہوئی ہے؟ کہا مارا ہوا، بولا کوئی جنت دیکھی ہوئی تو نہیں ہے. واہ واہ. کہا لو کانور اوہا، اگر انہوں نے وہ جنت دیکھی ہوتی، کتنے بڑے اعتماد کی بات ہے. نہ دیکھی، نہ بھالی، نہ سونگی، نہ چکھی، صرف کہنے پر محبوب کبریا نے کہہ دیا ایک اتنی بڑی دنیا ہے کہ اس کے ایک محل کے ایک سائڈ پر 500 میل 500 برس ایک گھوڑے کا سوار چلے تو دوسری منزل تک نہیں پہنچ سکتا. ایک ایک محل مومن کو ایسا ملے گا. آدمی کہتا ہے کون باور کرے یار، اتنا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن صرف میرے محبوب کے کہنے باور کر لیا. اگر انہوں نے اس کے باوجود وہ اتنی محنت کر رہے ہیں، اگر انہوں نے لو کانو رہو، اگر انہوں نے دیکھی ہوتی تو پھر کانو اشد حرصا فیہا، اگر انہوں نے دیکھی ہوتی تو بہت ہی ان کو اس کے ساتھ لگاؤ ہوتا. ما یتعوذون منہ، کس چیز سے پناہ مانگتے مجھ سے؟ ان کا یتعوذون من النار، دوزخ سے پناہ مانگتے. علماء کرام میں آپ نے یہ باتیں کی ہوئی بھی ہیں، سنی ہوئی بھی ہیں، لیکن میں جب نتائج سے اخذ کروں گا تو پھر غالباً اس صحرا میں اکیلا ہی صحرا نورد ہوں گا، شاید دوسرا آدمی نہ ہو. اب جس یہ دوزخ کو دیکھا ہوا ہے؟ کہا دیکھا ہوا تو نہیں. کہا اگر دیکھا ہوا ہوتا لکانوا اشد خوف منہا، اسے بہت ڈرتے. ربی کریم کہتے یا ملائکتی اشہدکم بانی غفرت لہم. مولا کریم فرماتے ہیں یہ فرشتوں گواہ ہو، میں نے ان اپنے بندوں کو جو ذکر الہی کرتے دیکھ کے آئے ہو نا، میں ان کو معاف کر دیا، بخش دیا. وقال ملک من الملائکہ، اس طرح کے جیسے بندوں میں نہیں ہوتے رچی طبیعت کے، فرشتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ان کا عیب نہیں ہے، ان کی شان ہے کہ ایسی طبیعت کے ہیں. ان کا مولا کریم سارے تو ذکر نہیں کرتے تھے. دا رجل ماں کہاں نہیں اس کو، ایک بندہ آیا وہ ذکر تو نہیں کر رہا تھا، جاؤ علی حاجت میں جلسہ معاہم، آیا اپنے مقصد کے لیے، گاڑی ٹھیک کرانی تھی، ٹیکنیشین کو تلاش کرنے آیا، سودا لینا تھا، دکاندار کو پوچھنے آیا ہے، کوئی اپنی غرض تھی اس کے لیے آیا تھا. اللہ کریم فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے غفرت لہ اس کو بخش دیا. تو کچھ کیا کرا کچھ نہیں. ان کا ہم جلسا لا یشقا جلیسہم، جو ان کے پاس بیٹھ جائے وہ بدبخت نہیں رہتا. جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس سے آگے، کسی نمازی کے پاس بیٹھو تو نمازی کے پاس بیٹھنے سے نماز کا کوئی ٹکڑا آپ کو ملے گا؟ کسی روزے دار کے پاس بیٹھو تو روزے دار کے کوئی روزے کا ٹکڑا آپ کو ملے گا؟ کسی حاجی کے پاس جاؤ تو حاجی کے پاس بیٹھنے سے کوئی حج کا ٹکڑا ملے گا؟ واہ ذکر مصطفیٰ، واہ ذکر خدا، چپ کر کے بندہ بیٹھا ہوا ہے، صرف جا کے پاس بیٹھا ہے تو بیٹھنے سے اسے حصہ مل گیا کہ آپ اس کو سزا نہیں دیتے. یہ بندہ ذاکرین کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ نتیجہ فالتو ہے. اور کوئی عبادت کتنی بھی ہے، کسی عبادت گزار کے پاس بیٹھنے سے آپ کو کوئی فاضل نتیجہ نہیں ملے گا. ذکر الہی کی دھوم ایسی ہے کہ جو ذکر کرنے والی قوم ہے ان کے پاس صرف جا کے بیٹھ ہی گئے، آپ نے ذکر کیا ہی نہیں، پر اس کے باوجود محروم نہیں کیے گئے، بیڑے پار ہو گئے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا پہاڑوں اس کے ساتھ مل کے ذکر الہی کرو. جہاں ذکر الہی کرنا ضروری ہے وہاں کہیں سے کسی سے ملنا بھی ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کے بعد کہا کونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، ایمان بھی پروردگار عالم کا مامور ہی ہے نا، اس کا بھی آرڈر ہوا ہے ایمان لاؤ. متقی ہونا یہ بھی آرڈر ہے نا. اس کے بعد یہ کہنا کونوا مع الصادقین، یہ اسی برابر کا آرڈر ہے. معلوم ہے جس طرح ایمان لانا ضروری ہے، جس طرح متقی بننا ضروری ہے، اس لیے کو خدا کے بندے تلاش کر کے ان کا ساتھ رہنا بھی ضروری ہے. اللہ سبحان اللہ، واہ واہ پیر بابا سبحان اللہ. پہاڑ ویسے کیوں نہ رقص کر سکے؟ داؤد علیہ السلام کا انتظار کیوں کرنا پڑا؟ معلوم آل درد سے درد کا سودا ملتا ہے، آل عشق سے عشق کا سودا ملتا ہے. جسے کپڑا چاہیے تو بزاز کی دکان پہ گئے، سونا چاہیے سونار کی دکان پہ گئے،
علم چاہیے عالم کے پاس گئے، اس لیے عشق چاہیے کوئی عاشق تلاش کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور پرندوں کو بھی کہا، یعنی یہ دونوں جو ہیں یہ ان ڈیوٹیبل ہیں، یہ پابند نہیں ہے، یہ ڈیوٹی باؤنڈ نہیں ہے کہ یہ ذکر کریں. لیکن ان کو کہا اے داؤد پھر تیری شخصیت کا نکھار کس طرح آئے گا؟ جن راہوں سے گزرے اگر پرندے بھی دیکھ دیکھ کے تیرے ساتھ ذکر الہی کے نغمے الاپیں، پھر قوم کو ماننا پڑے گا اس کا رب سے تعلق ہے. سبحان اللہ. کہ اس کے لیے لوہا موم کر دیا. ذکر کا ذاکر ہونے کا پہلے ذکر کرنا، لوہے موم ہونے کا ذکر بعد میں کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوہے کے موم کرنے میں ذکر الہی کو دخل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ شاخے گل ہی اونچی ہے نہ دیوارے چمن بلبل، تیری ہمت کی پستی ہے تیری ہمت کی کوتاہی. واہ واہ واہ. اے داؤد شان اتنی بخشی ہے کہ پہاڑ تیرے کہے پہ ذکر کریں، پرندوں کے غول جھنڈوں کے جھنڈ تیرے گردا گرد اکٹھے ہوں. جس وقت تو ذکر الہی کے نغمے الاپے تو تیری گٹار بجتی جائے تو پوری کائنات کا ساز حرکت میں آ جائے، دنیا دیکھے. اور تیرے لیے میں لوہے کو موم کر دوں. اس کے بعد کہوں گا ہاتھ سے کام کرو. سبحان اللہ. عام طور پر ہمارے دور میں کہتے سبحان اللہ. مستری کہتا ہے میں اب ہاتھ سے کام نہیں کرتا، میں تجویزاں دینا آیا ہوں. سبحان اللہ. تجویز نہیں کہہ سکتا، ہوں اصل تجویزاں دینے ہیں. یہ کوٹھی بنائی ہے، یہ فلانا روم ہے، ٹماکا روم ہے، یہ روم ہے، وہ یہ برتھ روم ہے، باتھ روم یا برتھ روم ہے. یہ بچی بیمار ہے، ادھر کوئی علاج مالچا کر، وہ پیرو بڑے بڑے آبجیکشن کروائے، نہیں رہا میں اللہ انجیکشن کو آبجیکشن. داؤد علیہ السلام کو کہا تو پیغمبر سے ہی تیرے کہے پہ پہاڑ رقص کریں، سبحان اللہ. تیرے ہاتھ میں لوہا موم ہو جائے، لیکن ہم چاہیں گے اپنے ہاتھ سے کما کے کھاؤ. انعم السابقات زنے بناؤ، سبحان اللہ. لیکن صنعت تیری ایسی خوبصورت ہو منڈی میں آئے شور مچ جائے. کسی اللہ والے کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں. اللہ. اور مسلمانوں اپنے تمام ممالک میں ایک تحریک پیدا کرو کہ مسلمانوں کی صنعت کپڑے کی صنعت ہو، لوہے کی صنعت ہو اور سیلولائٹ کی صنعت ہو، کسی طرح کی کوئی صنعت ہو، اتنی دیانتداری اور ایمانداری سے کرو کہ تمہارا سودا منڈی میں آئے تو شور مچ جائے. یہ پاکستانیوں کا، پاکستان کی صنعت ہے، یہ افغانستان کی صنعت، یہ ایران کی صنعت ہے، یہ شام کی صنعت ہے، یہ سعودی عربیہ کی صنعت ہے. کیوں کہ انبیاء علیہ السلام کے ورثے کے وارث ہونے کے تم دعوے دار ہو. اللہ. قدر فی سرد، اور کڑیوں میں مناسبت ہو، ایسا نہ ہو کہ لمبی ہو کہ چوڑی ہو، نہیں ایک جیسی ہو. اور اے داؤد یہ بات تم سے کی ہے، اب تیری قوم سے کہتے واہ ملو صالحہ، سب اچھے کام کرو. کیوں؟ تمہارے مور سے اعلیٰ پر ہم نے انعامات کیے، اب ہم چاہیں گے کہ تم شکریہ ادا کرو. اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم پر تمہارے نبی پر اللہ نے وہ انعام فرمایا ہے کہ جو کائنات میں کسی پر بھی نہیں فرمایا. اس لیے جہاں مدینے والی سرکار شکر گزار ہیں پروردگار کے، آپ کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے ہر قدم پر. یہ آپ پر بھی شکریہ اسی طرح واجب ہے جس طرح سرکار پر واجب ہے. آگے جو فرمایا ہم نے تابع کر دیا اباؤں کو سلیمان علیہ السلام کے. 1 مہینے بھر کی رات صبح کے وقت اڑا کے لے جاتی ہے اور 1 مہینے بھر کی رات شام کے وقت. وجہ کہ یہ کنوینس ہے. کنوینس کسی کی اس طرح فار ریچنگ ہوتی ہے، دور پہنچنے والی، جتنا کسی کا حلقہ بڑا ہوتا ہے، جس کی جتنی جورسڈکشن بڑی ہے، جتنا جس کا حلقہ اطاعت بڑا ہے، اتنا ہی اس کی ٹرانسپورٹ بھی زیادہ تسلی بخش ہونی چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو کل ہوئے زمین کی بادشاہی اللہ نے عطا فرمائی نا، تو اس کے مقابلے میں پھر ٹرانسپورٹ بھی ایسی چاہیے تھی. اگر ضلع کے ڈی سی کو ایک گدھا لمبے کانوں والا لے کے دے جائے کہ تم نے 8 دن کے اندر پورے ضلع کا دورہ مکمل کرنا ہے، تو کیا خیال ہے کتنے عرصے میں کرے گا؟ 8 دن میں کیا کرنا ہے اس نے؟ پوری روئے زمین کا فرما روا ہو اور اس کے پاس ٹرانسپورٹ ڈھیلی سی ہو، دورہ کب کرے گا؟ کہا اے ہواؤ تم نے اس کا تخت اڑا کے لے جانا ہے. ہوائیں پہچانتی ہیں یہ کون ہے؟ رب سے تعلق بن جائے تو ہواؤں کو بھی پہچاننا. سبحان اللہ سبحان اللہ.